بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی اس مبارک مجلس کا آغاز ہم اس ذات اقدس پر درود و سلام بھیج کر کرتے ہیں جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، سجدے ملے، عبادت ملی اور زندگی کا مقصد ملا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام ہو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار، تاجدار مدینہ، سرور کونین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ کی نورانی آل اطہر پر درود و سلام ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم پر درود و سلام ہو۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام علیہا پر درود و سلام ہو۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر درود و سلام ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پر درود و سلام ہو۔ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے تمام سالین پر۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام آتے ہی وفا یاد آتی ہے، جن کا نام آتے ہی قربانی یاد آتی ہے، جن کا نام آتے ہی تنہائی میں حق پر ڈٹے رہنے کا جذبہ یاد آتا ہے۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں جنہیں تاریخ سفیر حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی مگر حق کا پرچم زمین پر گرنے نہ دیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نام ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین کرام، کربلا کی داستان شروع ہونے سے پہلے ایک اور کربلا برپا ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، شہادتوں کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن ایک وفادار ساتھی، ایک سچے جانثار، ایک عظیم سفیر پہلے ہی اپنے خون سے تاریخ لکھ چکے تھے۔ وہ تھے حضرت مسلم بن عقیل۔ حضرت مسلم کا تعلق اس مبارک گھرانے سے تھا جس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا مرکز قرار دیا۔ آپ کے والد حضرت عقیل بن ابی طالب تھے اور حضرت عقیل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھائی تھے۔ اسی طرح حضرت مسلم امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی پرورش علم، تقوی، شجاعت اور خلاص کے ماحول میں ہوئی۔ آپ نے بچپن میں حضرت علی کی مجلس دیکھی تھی۔ آپ نے اہل بیت کی عظمت کو قریب سے دیکھا تھا۔ آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، آپ نے عبادات سیکھیں، آپ نے سچ بولنا سیکھا، آپ نے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھا۔ ناظرین، بعض لوگ تاریخ میں نام چھوڑ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل انہی لوگوں میں سے تھے۔ وہ نوجوان تھے مگر حکمت میں بزرگوں جیسے تھے۔ وہ بہادر تھے مگر عاجزی میں درویشوں جیسے تھے۔ وہ طاقتور تھے مگر دل میں اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ مدینہ کے لوگ انہیں دیکھتے تو کہتے یہ نوجوان اہل بیت کا سچا نمائندہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا جب امت ایک بڑے امتحان سے گزرنے لگی۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید اقتدار میں آیا۔ ہر طرف بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن امام حسین نے معاملے کو بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ اسی دوران کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے۔ پہلے 10 خط آئے،
پھر 100 خط آئے، پھر ہزاروں خط آنے لگے۔ ہر خط میں ایک ہی فریاد تھی، اے حسین، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین، جب خط کا ڈھیر لگ گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کسی قابل اعتماد شخص کو بھیجا جائے جو حالات کا جائزہ لے، کوئی ایسا شخص جو سچا ہو، ایسا شخص جو بہادر ہو، ایسا شخص جو دیندار ہو، ایسا شخص جو اہل بیت کا نمائندہ بن سکے۔ اس موقع پر ایک ہی نام سامنے آیا اور وہ نام تھا مسلم بن عقیل کا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں بلایا، محبت سے دیکھا اور فرمایا، میں تمہیں اپنے بھائی، اپنے بھروسے کے آدمی اور اپنے خاندان کے نمائندے کے طور پر کوفہ بھیجتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مسلم نے سر جھکا دیا۔ دل میں محبت تھی، آنکھوں میں وفا تھی اور زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، میں حاضر ہوں جناب۔ میرے پیارے بھائیوں اور دین والی بہنوں، حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین سے رخصت لی۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسا مسافر کا سفر تھا جو حق کا پیغام لے کر نکلا تھا۔ یہ ایک ایسے وفادار انسان کا سفر تھا جو اپنے آقا اور امام کے حکم پر جان ہتھیلی پر رکھ کر روانہ ہو رہا تھا۔ مکہ کی فضائیں گواہ تھیں، کعبہ اللہ گواہ تھا، فرشتے گواہ تھے کہ ایک عظیم سفیر اپنے مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل راستے بھر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے اور دل ہی دل میں دعا کرتے، اے اللہ، اگر اس سفر میں تیری رضا ہے تو مجھے کامیاب فرما۔ دن گزرتے گئے، صحرا کی گرم ہوائیں چلتی رہیں، سفر کی مشقت بڑھتی رہی، مگر مسلم کے قدم نہیں رکے، کیونکہ ان کے دل میں حضرت امام عالی مقام کی محبت تھی۔ آخر کار وہ کوفہ پہنچ گئے۔ ناظرین، جیسے ہی کوفہ والوں کو خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل آ گئے ہیں تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ جوک در جوک آنے لگے، پھر گھر بھرنے لگے، مجلس سجنے لگی اور ہر شخص ایک ہی بات کہتا، ہم حضرت امام حسین کا استقبال کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت مسلم ایک ایک شخص کی بات سنتے، ان کے اخلاص کو دیکھتے اور ان کے عہد و پیمان کو نوٹ کرتے۔ چند دنوں میں ہزاروں افراد نے بیعت کی، ہر طرف جوش تھا، ہر طرف ولولہ تھا، لوگوں کے چہروں پر امید تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوفہ واقعی حضرت امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ حضرت مسلم نے حالات کا جائزہ لیا، بزرگوں سے ملاقات کی، قبائلی سرداروں سے بات کی، عام لوگوں کی رائے سنی، اور جب انہیں حالات بہتر محسوس ہوئے تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا۔ خط میں عرض کیا، لوگ آپ کے منتظر ہیں، حالات بظاہر اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ خط روانہ کر دیا گیا، مگر ناظرین، زمین پر کچھ اور نظر آ رہا تھا، آسمان پر کچھ اور ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ ادھر امام حسین سفر کی تیاری کر رہے تھے، ادھر کوفہ کے حالات بدلنے والے تھے۔ یزید کے دربار تک خبر پہنچ گئی، اسے معلوم ہوا کوفہ میں لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً ایک سخت مزاج حکمران کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ روانہ کیا۔ ناظرین، ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، اس نے آتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھانا شروع کر دیا۔
وہ جانتا تھا کہ محبت کا مقابلہ محبت سے نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے خوف کا ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے اعلان کیا، جو شخص مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کی جان خطرے میں ہوگی، جو شخص حکومت کی مخالفت کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ لوگوں کے دل کانپنے لگے۔ قبائلی سرداروں کو بلایا گیا، انہیں مال دیا گیا، انہیں عہدے دیے گئے، انہیں دھمکیاں بھی دی گئیں۔ کچھ لوگ لالچ میں آ گئے، کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے، کچھ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور یہی وہ مرحلہ تھا جب وفا اور بے وفائی کا امتحان شروع ہوا۔ کل تک جو لوگ کہتے تھے ہم جان دے دیں گے، آج وہ اپنے گھروں میں چھپنے لگے۔ کل تک جو کہتے تھے ہم آخری سانس تک ساتھ دیں گے، آج وہ بہانے بنانے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کا دل دکھ رہا تھا، مگر وہ مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، انہیں اللہ یاد دلایا، انہوں نے اپنے وعدے یاد دلائے، مگر دنیا کی محبت اکثر انسانوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور آج یہی کوفہ میں ہو رہا تھا۔ ایک دن حضرت مسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کا ہجوم تھا، نماز ادا ہوئی۔ نماز کے بعد آپ نے پیچھے دیکھا تو تعداد کم ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد پھر دیکھا اور لوگ جا چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ مسجد تقریباً خالی ہو گئی۔ ناظرین، پیارے دوستو، پیارے بھائیوں اور میری دین والی بہنوں، ذرا تصور کیجئے وہ شخص جس کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، وہ شخص جس کے گرد مجمع لگا ہوا تھا، وہ شخص جس کی بیعت کے لیے لوگ قطاریں بنا کر کھڑے تھے، آج وہ تنہا کھڑا تھا۔ مگر سبحان اللہ، ایمان والوں کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے، لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو بھی اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوستوں نے منہ موڑ لیا تو بھی رب منہ نہیں موڑتا۔ اور مسلم بن عقیل کو اپنے رب پر کامل بھروسہ تھا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا، کوفہ کی گلیاں سنسان ہو گئیں۔ مسلم بن عقیل تنہا چل رہے تھے، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی محافظ، نہ کوئی مددگار، صرف اللہ کا نام اور اللہ پر یقین تھا۔ اور یہی وہ رات تھی جس کے بعد تاریخ کا ایک دردناک باب شروع ہونے والا تھا۔ رات کا اندھیرا اپنی چادر پھیل چکا تھا، کوفہ کی گلیاں سنسان تھیں، وہی کوفہ جہاں چند دن پہلے ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے گرد جمع تھے، وہی کوفہ جہاں بیعت کے نعرے بلند ہو رہے تھے، وہی کوفہ جہاں لوگ جائیں قربانی کرنے کے لیے دعوت کر رہے تھے۔ آج اسی کوفہ میں مسلم بن عقیل تنہا تھے، ان کے قدم آہستہ آہستہ گلیوں میں چل رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، ان کے دل میں صرف ایک ہی فکر تھی، یا اللہ، امام حسین علیہ السلام کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی جان کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، انہیں اپنی گرفتاری کی فکر نہیں تھی، انہیں اپنے گھر والوں کی فکر نہیں تھی۔ اگر کوئی فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ کہیں حضرت امام حسین کوفہ کی حقیقت سے بے خبر نہ رہ جائے۔ یہی تو اہل وفا کی نشانی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے، وہ مقصد کے لیے جیتے ہیں، وہ اپنی جان کے لیے نہیں سوچتے، وہ حق کے لیے سوچتے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت مسلم ایک گھر کی طرف قریب پہنچے۔ دروازے کے باہر ایک نیک عورت بیٹھی تھی، ان کا نام توبہ تھا، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص بار بار پانی مانگ رہا ہے، انہوں نے پانی پیش کیا، حضرت مسلم نے پانی پیا لیکن وہاں سے نہ ہٹے۔ توبہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ حضرت مسلم نے فرمایا، اگر تم راز رکھنے والی ہو تو میں اپنا تعارف کروا سکتا ہوں۔
توبہ نے عرض کیا انشاءاللہ میں راز کی حفاظت کروں گی۔ تب حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ یہ نام سنتے ہی توبہ پر لرزہ طاری ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے گھر میں تشریف لائیں۔ ناظرین، پورا شہر ساتھ چھوڑ چکا تھا، مگر اللہ نے ایک نیک عورت کے دل میں محبت ڈال دی۔ جب زمین والے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آسمان سے مدد بھیجتا ہے۔ توبہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دی، کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، آرام کی جگہ دی، لیکن حضرت مسلم کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ رات بھر عبادت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، دعا کرتے رہے اور بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ ادھر توبہ کا بیٹا گھر واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی مہمان موجود ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا۔ پہلے تو ماں نے بات چھپائی، مگر آخر کار راز ظاہر ہو گیا۔ بدقسمتی سے وہ بیٹا کمزور ایمان والا تھا۔ اس نے صبح ہوتے ہی جا کر حکومت کے کارندوں کو خبر دے دی۔ ناظرین، کبھی کبھی دشمن باہر سے نہیں آتا، کبھی آزمائش اپنے ہی گھر سے آتی ہے۔ صبح طلوع ہوئی، ابن زیاد کے سپاہیوں نے توبہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپیں گونجنے لگیں، تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ سپاہی دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ ان کا خیال تھا مسلم بن عقیل فوراً ہتھیار ڈال دیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ علی علیہ السلام کے گھرانے کے شیر کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت مسلم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور سر جھکایا اور پھر اپنی تلوار اٹھائی، دروازہ کھولا اور میدان میں نکل آئے۔ ناظرین، اس کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ایک طرف سینکڑوں سپاہی تھے، دوسری طرف ایک تنہا مجاہد، مگر اس مجاہد کے دل میں اللہ کی طاقت تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ سپاہی پیچھے ہٹنے لگے، کئی لوگ زخمی ہو گئے، کئی زمین پر گر گئے۔ سپاہیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک تنہا شخص اس قدر بہادر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلم بن عقیل تھے۔ شجاعت ان کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، جنگ جاری رہی، مسلم بن عقیل لڑتے رہے، مگر دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بالآخر سپاہیوں نے چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سامنے سے لڑنے کی بجائے دھوکہ دینا شروع کیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہیں ایمان کا یقین دلایا گیا، کچھ روایات میں ذکر ہے کہ مسلسل حملوں کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ہر صورت میں حقیقت یہ ہے کہ بے مثال بہادری کے بعد گرفتار کر لیے گئے۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کے جسم پر زخم تھے، چہرے پر گرد تھی، لب خشک تھے، مگر ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، ان کے چہرے پر شکست نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب اطمینان تھا، گویا وہ جانتے تھے کہ ان کا رب ان سے راضی ہے۔ سپاہی انہیں لے کر قصر امارات کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، کچھ روتے رہے، کچھ شرمندہ تھے، کچھ اپنی بے وفائی پر افسوس کر رہے تھے، مگر وقت گزر چکا تھا، وعدے ٹوٹ چکے تھے اور وفا کا ایک عظیم باپ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دل میں اب بھی ایک فکر تھی، کاش کسی طرح حضرت امام حسین تک پیغام پہنچا دیا جائے، کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ کوفہ بدل چکا ہے، کاش وہ اس دھوکے سے محفوظ رہ جائیں۔ یہ سوچتے ہی وہ قصر امارات کی طرف بڑھنے لگے اور تاریخ ایک عظیم شہادت کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگی۔ حضرت مسلم بن عقیل زخمی حالت میں قصر امارات کی طرف لے جائے جا رہے تھے، جسم پر زخم تھے،
چہرے پر سفر، تنہائی اور جنگ کی تھکاوٹ کے آثار تھے، لیکن دل مطمئن تھا، ایمان مضبوط تھا اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ راستے میں لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ اپنے ضمیر کی آواز سن رہے تھے، کچھ سوچ رہے تھے کاش ہم نے مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا، کاش ہم اپنے وعدوں پر قائم رہتے، لیکن وقت کا پہیہ آگے بڑھ چکا تھا، اب پچھتاوے سے حالات بدلنے والے نہ تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب حضرت مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں حکومت کی شان اور شوکت دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سپاہی کھڑے تھے، درباری موجود تھے اور ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اسے گمان تھا کہ آج وہ ایک شخص خوردہ قیدی کو دیکھے گا، مگر جب اس کی نظریں حضرت مسلم بن عقیل پر پڑی تو اسے ایک ایسا شخص دکھائی دیا جس کے جسم پر زخم تو تھے مگر روح شکستہ نہیں تھی، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر عزت بلند تھی، ان کے پاس دنیاوی طاقت نہ تھی مگر ایمان کی قوت موجود تھی۔ ابن زیاد نے تکبر کے ساتھ گفتگو شروع کی، مگر حضرت مسلم نے انتہائی وقار اور جرأت کے ساتھ جواب دیا۔ ان کے لہجے میں خوف نہ تھا، ان کی زبان پر حق تھا، ان کی نگاہوں میں یقین تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی اس کے حوصلے کو توڑ نہیں سکتا۔ ابن زیاد نے مختلف سوالات کیے مگر حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی عزت نفس اور حق گوہی کو برقرار رکھا۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ اب دنیاوی زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت مسلم نے ایک اہم خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی قابل اعتماد شخص حضرت امام حسین علیہ السلام تک ان کا پیغام پہنچا دے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام اپنی جان بچانے کے لیے نہیں تھا، وہ پیغام اپنی آزادی کے لیے نہیں تھا، وہ پیغام صرف حضرت امام حسین کی خیر خواہی کے لیے تھا۔ انہوں نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو حضرت امام حسین تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ کوفہ والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، انہیں واپس لوٹ جانے کا مشورہ دینا۔ ناظرین، ذرا اس محبت کو دیکھیں، انسان موت کے دروازے پر کھڑا ہے مگر اپنی جان کی فکر نہیں، اپنے خاندان کی فکر نہیں، صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی سلامتی کی فکر کر رہا ہے۔ یہی وفاداری کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہی اخلاص کا کمال ہے۔ پھر حضرت مسلم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ استغفار کی، دعا کی اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یاد کیا۔ انہیں بچپن یاد آیا، انہیں مدینہ یاد آیا، انہیں حضرت علی کی صحبت یاد آئی اور انہیں حضرت امام حسین کی محبت یاد آئی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے وابستگی یاد آئی اور شاید دل ہی دل میں یہ احساس بھی تھا کہ اب ملاقات جنت میں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، پھر وہ لمحہ قریب آنے لگا جس کے لیے فرشتے بھی منتظر تھے۔ وہ لمحہ جب زمین ایک عظیم شہید کو رخصت کرنے والی تھی۔ حضرت مسلم کو قصر امارات کی چھت کی طرف لے جایا گیا۔ ہر قدم ان کے ساتھ دنیا پیچھے رہتی جا رہی تھی اور آخرت قریب آتی جا رہی تھی۔ ان کے لبوں پر دعا تھی، زبان پر ذکر تھا، دل میں اللہ کی محبت تھی۔ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما۔ اور اس کے بعد آپ کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔